فرمائیں۔ اور دہلی سے تشریف لائی ہوئی محترمہ نصرت شفیق صاحبہ سے درخواست ہے کہ جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کی رضا پوشی کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، دانشوران قوم و ملت، معزز معلمین و معلمات اور میری عزیز طالبات، جواں و عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں و عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں ہے کوئی کام انسان کے لیے۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرنے سے قبل اللہ رب العزت کے حضور ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، جس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ حضرات کے مابین اپنی معافی ضمیر ادا کر سکوں۔ بعد ازاں اپنے والد گرامی مرحوم جناب ماسٹر محمد مجیب الرحمان نور اللہ مرقدہ اور والدہ محترمہ کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ میری بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کیا، اور ان تمام مشفق و مربی اساتذہ کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جس نے مجھے لکھنے کا فن، پڑھنے کا سلیقہ اور بولنے کا ہنر سکھایا، اور ان تمام رشتہ دار اور متعلقین و منتسبین، محسنین اور دوست و احباب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے میری علمی سفر کے دوران کسی نہ کسی حوالے سے میری مدد کی اور مجھے حوصلہ دیا اور اپنی قیمتی آرا و مفید مشوروں سے نوازا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ جل وعلا والد گرامی کے قبر کو نور سے بھر دے اور اعلیٰ علیین میں مقام کریم سے سرفراز کرے، اور والدہ محترمہ کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا کرے، نیز میرے جو رشتہ دار اور معلمین و معلمات حیات سے ہیں انہیں صحتیابی کے ساتھ ساتھ لمبی عمر عطا کرے، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ گرامی قدر علماء اعظام و حاضرین مجلس، ہم سب کے لیے بے انتہا فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ آج ہم مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراہا دربھنگہ بہار میں کیوٹی حلقے کا پہلا تاریخ ساز یک روزہ عظیم الشان اجلاس عام بموقع تکمیل صحیح بخاری شریف و ردا پوشی فارغات کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنی تمام اہم مصروفیات کو ترک کر کے ذمہ داران مہد کی حقیر دعوت پر لبیک کہا، اس کے لیے آپ تمام شرکائے مجلس کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم اور پرتپاک استقبال۔ آپ تمام کو اہلا و سہلا مرحبا بکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ امید کامل ہے کہ آپ تمام شرکاء پروگرام کے اختتام تک مجلس کی زینت بن کر اور فارغ ہونے والی 6 عالمات یعنی عالمہ عائشہ پروین میموناتی بنت تاج محمد اسراہا، عالمہ تحسین فاطمہ میموناتی بنت محمد ایوب مرحوم اسراہا، عالمہ سمیہ پروین میموناتی بنت محمد ہمایون اسراہا، عالمہ ریشمہ کائنات میموناتی بنت محمد اعجاز مرحوم اسراہا، عالمہ آسیہ خاتون میموناتی بنت رحمت علی بانکا، عالمہ عبدہ رحمان میموناتی بنت ماسٹر محمد مجیب الرحمان اسراہا، اور ایک حافظہ عطیفہ پروین بنت تاج محمد اسراہا کی حوصلہ افزائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ معزز سامعین و سامعان، تقریباً 8 سال قبل کی بات ہے کہ اسراہا بستی کے کئی علم دوست افراد نے مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراہا کے بانی و ناظم برادر اکبر جناب مولانا محمد ضیاء الرحمن ندوی سے کئی مرتبہ خالص ادارہ نسوہ کھولنے کی نشاندہی کی۔ برادر اکبر ان کے بار بار اصرار پر
انشاءاللہ کہہ دیتے اور وقت برق رفتاری سے گزر جاتا۔ اسی طرح مہد کے بانی و محتمیم محمد رضا الرحمن ندوی یعنی حقیر کے قلب میں طالب علمی ہی کے زمانے سے یہ امنگ تھی، جذبہ و حوصلہ تھا کہ علاقے میں خدمت دین کرنا ہے، لیکن ناساز حالت کے پیش نظر چند ایام ادھر ادھر ہچکولے کھاتا رہا۔ بالآخر ہم برادران رمضان کی تعطیل میں اپنے گھر آئے اور اسی ماہ میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اپنی بستی ہی نہیں بلکہ پورے کیوٹی حلقے کا علمی جائزہ لیا جائے۔ پتہ چلا کہ کیوٹی حلقے میں بہتر مکاتب و مدارس کا نظام تو قائم ہے جس میں دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، مگر ایک بھی مکمل عالمہ کورس کا ایسا ادارہ قائم نہیں جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث تک کی معیاری و امتیازی تعلیم کا بندوبست ہو۔ لہذا دونوں برادران نے رونق اسٹیج چچا محترم جناب حضرت مولانا محمد فضل الرحمن صاحب ندوی حفظہ اللہ، استاد تفسیر و ادب الکلیۃ الشرعیہ للبنات نئی دہلی سے ادارے کے تئیں مشورہ طلب کیا تو آپ نے مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات کے قیام کے متعلق اپنے مفید مشوروں اور قیمتی آراء سے نوازا، نیز حوصلہ بخش کلمات بھی کہے۔ علاوہ ازیں اسرحہ کے باشعور علم دوست سے بھی مشورہ لیا گیا، انہوں نے بھی صرف خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ اس خوش آئین اقدام کو سراہا اور ہمت افزا کلمات کہے، جس سے دونوں برادران کو مزید تقویت ملی اور بشکل ٹیوشن رمضان میں 5 طالبات سے تعلیمی سلسلہ کا آغاز کر دیا گیا، جس کا افتتاحی اجلاس رمضان کے بعد ایک چھپر پوش دروازے پر جامعہ عائشہ صدیقہ نورچک 20ویں مدھوبنی کے بانی و ناظم جناب حضرت مولانا محمد نسیم صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جو دروازہ فی الوقت اسٹیج کے بائیں جانب موجود ہے۔ جس اجلاس میں بارش کے سبب چند افراد ہی شریک ہو سکے تھے، اس موقع پر قرب و جوار کے چند علماء کرام بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنے قیمتی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس ادارے کے آغاز کی ترغیب دی اور کہا کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک خاتون پڑھتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اس افتتاحی اجلاس سے کچھ دیر قبل بارش بھی ہوئی تھی، جس پر حضرت مولانا محمد سفیان صاحب ندوی چترویدی حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ جس ادارے پر اللہ کی رحمت برس گئی، اللہ نے اس ادارے کو قبول کر لیا اور یہ ادارہ مستقبل میں رحمت ہی رحمت ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نیز اسی افتتاحی اجلاس میں اسرحہ کے سابق مکھیا جناب عبد المالک صاحب بھی شریک تھے۔ انہوں نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ ہم خدام مدرسہ کو ہمت و حوصلہ دیتے ہوئے دین کی معیاری و امتیازی تعلیم کے اشاعت کی تلقین کی اور اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ آپ کا گھرانہ الحمدللہ شروع ہی سے مہذب اور تعلیم یافتہ ہے، اور مجھے امید کامل ہے کہ اللہ پاک آپ حضرات کے ذریعے قوم و ملت کی بچیوں کو خوب فائدہ پہنچائے گا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ آپ کا معین و مددگار ہو۔ جس وقت جیسی ضرورت ہو ہمیں یاد کیجئے، انشاءاللہ ہر کار خیر میں اور پیش آمدہ مسائل میں ضرور شریک رہوں گا اور حد المقدور اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال چچا محترم کی سرپرستی میں 8 شوال المکرم سن 1440 ہجری مطابق 12 جون سن 2019 عیسوی بروز بدھ بعد نماز مغرب مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات کے نام سے آج سے 6 سال قبل نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں اسرحہ محلہ اسلام نگر کے ایک چھپر پوش دروازے پر، جو آج بھی اسٹیج کے بائیں جانب قائم و دائم ہے، صرف لڑکیوں کے لیے میٹرک تک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل عالمہ کورس کا ادارہ قائم کیا گیا۔ ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں اور اس کی خستہ حالت پر تس کھا کر اس جانب خصوصی توجہ فرمائیں اور اس کی تعمیراتی ترقی میں حصہ لے کر ذخیرہ آخرت جمع کریں۔ حاضرین و حاضرات محفل، اس ادارے کے قیام کا مقصد لڑکیوں میں دینی شعور پیدا کرنا، انہیں کلام الہی سے روشناس کرانا، مقصد زندگی سے واقف کرانا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور خدمت دین کے لیے تیار کرنا اور دینی ماحول قائم کرنا ہے۔ چنانچہ یہ ادارہ اپنے اہداف و مقاصد کو پانے میں روز افزون کوشاں و سرگردہ ہے۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، اس ادارے کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں
کہ یہ ادارہ دینی و عصری تعلیم کا معیاری ادارہ نسواں ہے۔ یہاں میٹرک تک کی تیاری کے ساتھ ساتھ مکمل عالمہ کورس کا نظم و ضبط ہے۔ یہاں ابتدائی سے باصلاحیت و تجربہ کار معلمین و معلمات کی خدمات میسر ہے۔ باصلاحیت عالمہ و حافظہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ و تجوید پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں ابتدائی سے ہندی، انگریزی اور حساب یعنی میتھ پر خصوصی نگرانی۔ یہاں کے نصاب تعلیم میں ہندوستان کے مرکزی ادارے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی کتابیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہاں انجمن الاصلاح کے ذریعے 4 زبانوں یعنی عربی، اردو، انگریزی اور ہندی میں خطابت کی خصوصی مشق کرائی جاتی ہے اور اپنے مافی ضمیر ادا کرنے کا ملکہ و مہارت پیدا کیا جاتا ہے، جس کی مختصر جھلک مہد کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور واٹس ایپ گروپ میمونہ للبنات اسراحہ پر ویڈیو، آڈیو اور تصاویر کی شکل میں گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ یہ ادارہ قدیم صالح اور جدید نافع کا حسین سنگم ہے۔ یہاں شرعی پردہ اور اسلامی تربیت کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں مسلکی اختلاف سے بالکلیہ اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام بعد نماز ظہر ندوی اردو کوچنگ سینٹر چلتا ہے، جس میں میٹرک تا BA کے طلبہ و طالبات کو اردو پڑھنا و لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور ہر سال بہار اسکول بورڈ کے امتحان میں شریک طلبہ و طالبات امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ نیز قرب و جواز سے علمی تشنگی بجھانے کے لیے آنے والی طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ درجہ دور حدیث شریف کی طالبات کو پڑھنے کے لیے مدرسہ کی جانب سے تمام کتابیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمہ رابعہ میں بھی چند کتابیں مدرسے کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ مزید سہولیات ہونے پر دیگر درجات میں بھی تمام طالبات کو مدرسے کی جانب سے کتابیں دی جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم سامعین و سامعات، اس ادارے میں مختلف شعبے ہیں، مثلا شعبہ اطفال 3 سال، دینیات 4 سال اور شعبہ عالمیت 6 سال پر محیط ہے۔ اگر 5 سالہ طالبہ شعبہ اطفال کے پہلے درجے میں داخلہ لیتی ہے تو وہ 18 سال میں عالمہ بننے کا شرف حاصل کر لے گی۔ ایک خاص شعبہ حفظ و قرأت کا ہے، جہاں باصلاحیت حافظہ کی نگرانی میں طالبات کو تجوید و مخارج کے ساتھ پرکشش لہجے میں قرآن پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور قرأت کی مشق کروائی جاتی ہے۔ ایک اہم شعبہ خطابت کا ہے، جس میں 4 زبانوں میں تقریر کی مشق کروائی جاتی ہے، اور شعبہ صحافت بھی قائم ہے، جس میں مضمون نگاری کا فن سکھایا جاتا ہے، جس کا 6 ماہی رسالہ پیام میمونہ کے نام سے جلد از جلد منظر عام پر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ گرامی قدر حاضرین و حاضرات مجلس، اللہ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے صدقے طفیل مہد کے مذکورہ بالا اہداف و مقاصد، امتیازی خصوصیات اور شعبہ جات پر ذمہ داران و اساتذہ مہد کی مکمل خصوصی توجہ کے پیش نظر مہد نے مختصر عرصے میں تعلیمی اعتبار سے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے اور روز بروز مزید ترقی کی جانب رواں دوا ہے۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، جس ادارے کا آغاز بشکل ٹیوشن 5 طالبات سے ہوا تھا، آج اس میں الحمدللہ تقریباً 250 طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کا تعلق اسراحہ، کھرایاں، پتھرا، جلوارہ، بگھا، ترموہان، بھتورا، سروارہ اور دانی وغیرہ سے۔ واضح رہے کہ اسراحہ اور قرب و جوار بستی میں کسی قسم کا علمی مسابقہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہاں کی طالبات اس کمپٹیشن کا حصہ بنتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ادارے کی طالبات نے سب سے پہلے روشنی فاؤنڈیشن پلکھوارہ دربھنگا کی جانب سے منعقد کردہ مسابقہ حدیث میں شریک ہوئیں اور وہاں اول پوزیشن حاصل کر کے انعام کی مستحق ہوئیں۔ دوسرا آل دربھنگا سیرت کمپٹیشن خدمت ایجوکیشنل ٹرسٹ اینڈ چیریٹیبل دانی کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں مہد کی طالبات نے اول پوزیشن حاصل کیا، اور تیسرا کمپٹیشن صوبائی سطح پر بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ پٹنہ کی جانب سے مضمون نویسی و خطابت کا ہوا، جس میں بہار کی کئی بستی کے مدارس و اسکول کے طلبہ و طالبات شریک ہوئیں،
خصوصاً پٹنہ کے اکثر اسکول و مدرسے کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی، جس میں مہد کی طالبات نے مضمون نویسی میں 2 اور اردو خطابت میں 4 پوزیشن حاصل کی اور انعام کی مستحق ہوئیں اور اپنے والدین، اساتذہ، ادارہ اور علاقے کا نام روشن کیا، فجزاہن اللہ۔ یہ بات بھی واضح کرنا اہم ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، جو مستقبل میں کیوٹی حلقے کی تاریخ بالخصوص اسرحہ بستی کی تاریخ کا باب ہوگی کہ یہ کیوٹی حلقے کا ایسا پہلا واحد ادارہ نسواں ہے جہاں سب سے پہلے مکمل عالمہ کورس کا آغاز ہوا، اور کیوٹی حلقے میں اسرحہ پنچایت کا ایسا واحد ادارہ ہے جس نے بانکا کی 1 اور اسرحہ کی 5 طالبہ کو عالمہ بنایا، جنہیں کچھ لمحے بعد مارک شیٹ، سند اور گراں قدر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ تمام طالبات غالباً اسرحہ بستی کی پہلی عالمہ اور حافظہ ہے۔ یہ کیوٹی حلقے کا ایک ایسا واحد ادارہ ہے جہاں ایک طالبہ حافظہ بنی اور انہیں بھی چند ساعت کے بعد سند اور گراں قدر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور فارغ ہونے والی تمام طالبات کی دہلی سے تشریف لائی ہوئی مہمان خصوصی محترمہ عالمہ نصرت شفیق صاحبہ نوری کے دست مبارک سے ردا پوشی بھی کی جائے گی۔ یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جس نے اسرحہ بستی کی طالبہ کو پہلی حافظہ بنایا۔ یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جہاں کی طالبات نے پلکھوارہ، دانی اور راجدھانی پٹنہ میں اول، 2، سوم اور 4 پوزیشن حاصل کر کے انعامات کی مستحق ہوئی۔ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جہاں کی طالبات نے خطابت و نظم کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مسلسل سازش کے متعلق سوشل میڈیا پر احتجاج درج کروایا۔ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جہاں کی علمی سرگرمی کو دیکھ کر کئی ادارے میں علمی سرگرمیاں پیدا ہوئیں۔ ایک ایسا واحد ادارہ ہے جن کی علمی سرگرمیاں مستقل سوشل میڈیا پر نشر کی جاتی ہیں، جو دوسرے ادارے کے ترقی کرنے اور معیاری تعلیمی نظام بنانے میں کارآمد ثابت ہوا ہے اور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان کی عمدہ علمی سرگرمیوں کے پیش نظر بہار کے علاوہ کئی اسٹیٹ سے مستقل کالیں آتی ہیں اور مہد کے بنے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خوب عمدہ تبصرے بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں ہاسٹل کا انتظام و انصرام ہے تو میں اپنی بچی، ہمشیرہ اور بھانجی کا آپ کے ادارے میں داخلہ کروانا چاہتا ہوں، لیکن مناسب رہائشی انتظام نہ ہونے کے پیش نظر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ البتہ طالبات کی روز افزوں بڑھتی تعداد کو دیکھ کر میں نے ارادہ ہی نہیں بلکہ پختہ عزم کیا ہے کہ مہد کی تعمیراتی ترقیات اور طالبات کی سہولیات کی خاطر مالی فراہمی کے لیے اگر ہر گھر اور در پر جانے کی ضرورت پڑی تو ضرور جاؤں گا انشاءاللہ۔ حاضرین و حاضرات مجلس، مجھے امید کامل ہے کہ مہد کی بڑھتی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے بچوں کے اچھے نظام کا بندوبست کرنے میں مہد کا ہاتھ مضبوط کریں گے اور مہد کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ آپ کے اس عہد کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ مستقبل میں مؤرخ اگر اسرحہ کی تاریخ لکھے گا تو مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات کے تاریخی کارنامے کو اپنے سنہرے حروف میں ضرور جگہ دے گا۔ حاضرین مجلس، اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اس یک روزہ تاریخ ساز عظیم الشان اجلاس عام بموقع تکمیل صحیح بخاری شریف و ردا پوشی فارغات کو قبول فرما کر مہد کی حقیر خدمات اور ذمہ داران کی کاوش و کوشش کو مقبول فرمائے اور معاشرے کی بچیوں کے لیے نتیجہ خیز بنائے اور ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، آمین۔ حاضرین مجلس، اس موقع پر ہم برادران اپنے مشفق و مربی استاذ گرامی جناب حضرت مولانا محمد اسلم جاوید صاحب ندوی، بالخصوص ام مکرم جناب حضرت مولانا محمد فضل الرحمن صاحب ندوی حفظہم اللہ کا تذکرہ کرنا مناسب بلکہ اہم سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہم دونوں بھائیوں کی ہر میدان میں رہنمائی کی، خواہ وہ تعلیمی میدان ہو یا اصلاحی میدان، ہمیشہ اپنی مفید آراء اور قیمتی مشورے سے نوازتے رہے، جن کی سرپرستی و نگرانی میں آج یہ ادارہ اپنے علمی سفر کی جانب رواں ہے۔
ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ دونوں کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کرے اور آپ کا سایہ ہم برادران پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں پھر ہم ان تمام مہمانان کرام، علماء اعظام اور سامعین و سامعات کو ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہماری اس حقیر دعوت پر اپنا قیمتی وقت نکال کر لبیک کہا، اور بصمیم قلب دعائیں ہیں ان کے لیے جنہوں نے اس پروگرام میں شریک ہو کر پروگرام کو کامیاب بنایا، خصوصاً ان حضرات کے لیے جنہوں نے پروگرام میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہو اور تعاون پیش کیا ہو، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ آپ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کرے، نیز کاروبار میں خوب خوب ترقیات سے نوازے، آمین۔ اور اگر میری جانب سے انتظام و انصرام میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ آپ تمام سامعین و سامعات، تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور خصوصاً علماء کرام کا دل کے گہرائی سے بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تحسین فاطمہ بنت محمد ایوب مرحوم اسراہا، مادر علمی معہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراہا دربھنگا بہار کے پہلے یک روزہ تاریخ ساز عظیم الشان اجلاس عام میں تکمیل صحیح بخاری شریف وردہ پوشی فارغات کے پرمسرت موقع پر رفیقات درس کے ساتھ آپ تمام قابل قدر حاضرین و حضرات کی خدمت میں الوداعی نظم پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام باغور سماعت فرمائیں گے۔ غم سے دو چار حالت ہوئی ہے غم سے دو چار حالت ہوئی ہے میری، آنسوؤں کی مسلسل لگی ہے جھڑی، آنسوؤں لگی ہے جھڑی، کہہ رہی ہے رفیقہ میری سب یہی، کہہ رہی ہے رفیقہ میری سب الوداع مادر علم اب میں چلی، الوداع مادر علم اب میں چلی، دل کی خواہش سمیہ تحسین کی، دل کی خواہش سمیہ تحسین کی، کر کے حاصل فراغت مکمل ہوئی، کر کے حاصل فراغت مکمل ہوئی، سب کو محسوس ہوگی اب ان کی کمی، سب کو محسوس ہوگی اب ان کی کمی، الوداع مادر علم اب میں چلی، الوداع مادر علم اب میں
کہتی گئی، اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی، اپنا مسکن وطن اور چمن تھا یہی، اس ادارے نے دی ہے نئی زندگی، اس ادارے نے دی ہے نئی زندگی، الوداع عائشہ عابدہ کے ہے دل کی صدا، عائشہ عابدہ کے ہے دل کی صدا، اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت عطا، اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت عطا، اے خدا شان اس کی تو کر دے بڑی، اے خدا شان اس کی تو کر دے بڑی، الوداع حفظ قرآن مبارک عطیفہ تجھے، حفظ قرآن مبارک عطیفہ تجھے، حق شفاعت کا تم کو خدا بخش دے، حق شفاعت کا تم کو خدا بخش دے، کنبہ والوں کی بخشش کا سامان بنی، کنبہ والوں کی بخشش کا سامان بنی، الوداع میمونہ لقب تم نوازی گئی، میمونہ لقب تم نوازی گئی، دین کی تم پہ لازم اشاعت رہی، دین کی
الوداع مادری علم اب میں چلی حفظ عربی کی استانی ہے گلستان حفظ